ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے، جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، اسامہ فرحان نوشاہی کا سلام۔ دوستو، آج میں آپ کو اپنے گاؤں کے کچھ اچھے مقامات دکھاؤں گا اور صبح کی سیر کے بارے میں بتاؤں گا کہ گاؤں کے لوگ صبح کی سیر کیسے کرتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم گھر سے باہر نکلے اور سامنے ایک سڑک کے ساتھ چل پڑے۔ سڑک جو ہمیں نہر تک لے گئی۔ ہمارے گاؤں کو دو نہریں اٹیچ ہوتی ہیں۔ ایک وہ نہر جو چھوٹی نہر کے طور پہ جانی جاتی ہے، جو یہ ہے، اس میں عام پانی آتا ہے، بارشی پانی ہو گیا یا عام روٹین میں جو پانی کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، وہ اس نہر کے ذریعے کھیتوں کو دیا جاتا ہے۔ اور دوسری نہر، وہ بڑی نہر ہے، وہ لنک کینال کے طور پر جانی جاتی ہے۔ وہ جہلم ریور اور چناب ریور کو لنک کرتی ہے۔ جی دوستو، یہ ہے مچھلی فارم۔ تو یہ ان کو خوراک جو فیڈ کہتے ہیں، مچھلی کی فیڈ، وہ ہم نے دی ہوئی ہے۔ تو یہ جو فیڈ ہے وہ مچھلیاں کھاتی ہیں۔ چلیں جی، باقی ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں گا آپ کو۔ یہ اصل میں نہر جو ہے وہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو چکی تھی کافی عرصے سے۔ تو بند ہونے کے نتیجے میں اس کے اندر کافی زیادہ بوٹی وغیرہ اگ گئی تھی۔ تو اس کو تقریباً 2 ہفتے پہلے نکالا گیا، جو کہ رستے میں رکھ دی گئی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ کافی زیادہ مقدار میں بوٹی ہے جو کہ نہر سے نکالی گئی ہے، تاکہ نہر میں جو پانی کا ہے وہ فلو قائم کیا جا سکے۔ باقی آہستہ آہستہ جو بھی چیز آتی جائے گی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ جی دوستو، یہ فارم ہے، فش فارم ہے ہمارے علاقے میں۔ چونکہ پانی جو ہے اس کا لیول، پانی کا لیول جو ہے وہ زمین کے برابر ہے یا اس سے تھوڑا سا کم ہے، تو فش فارم کو یہاں پہ زیادہ تقویت دی جاتی ہے، کیونکہ پانی جو ہے وہ زمین کے اوپر سٹیبل رہتا ہے۔ تو کافی زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے لوگوں کو۔ جی، یہ دان کی فصل ہے۔ آج کل دان کا ٹائم ہے، تو اس کی وجہ سے لوگوں نے دھان کی فصل بھی لگائی ہوئی ہے۔ دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راستے بہت ہی خراب ہے۔ یہ خراب راستہ صرف اور صرف اس بوٹی کی وجہ سے اور اس کرین کی وجہ سے جس نے اس راستے پہ جو ہے وہ کھڑی ہوئی اور بوٹی کو نکالا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے سارا راستہ دھرم برم ہو چکا ہے۔ لیکن ہم بھی اپنا سفر جاری رکھیں گے تاکہ ہم نہر تک پہنچ سکیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں دھان کی فصل جو ہے وہ ابھی پودے لگائے جا چکے ہیں اور یہ تقریباً 9 منتھ کے اندر اندر مکمل ہو جائے گی۔ یہ نہر کا ہمارا اچھا سا صبح کا ویو۔ یہ فش فارم ہے جو کہ ڈرائی کیا ہوا ہے، پانی اس میں سے نکال دیا ہوا ہے تاکہ جو ہے اس کی صفائی کی جا سکے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں جناب، بوٹی بہت زیادہ ہے، کیونکہ نہر کافی عرصے سے بند تھی تو اس کی وجہ سے بوٹی اگائی تھی۔ اب ہم آگے چلتے جائیں گے۔ گاؤں کے لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن گاؤں کے لوگوں کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پیورٹی کو پسند کرتے ہیں۔ جو بھی چیز ملے گی یہاں سے وہ خالص ملے گی۔
چونکہ راستے میں کافی زیادہ رکاوٹیں ہیں اور راستہ جو ہے وہ پلین نہیں ہے، اوپر نیچے اس کے اندر راستے میں جو ہے وہ مٹی پڑی ہوئی ہے، تو اس لیے ہم نے جو ہے سوٹیاں لے رہی ہیں، ہاتھ میں پکڑ لی ہیں تاکہ ہمیں سپورٹ ہو سکے. یعنی کہ یہ ایک قسم کا ہائیکنگ والا سین ہوا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں جناب، آپ کو نظر آ ہی رہی ہوگی کہ جو فارم ہے، فش فارم، وہ اس علاقے میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. کیونکہ ایک تو فش فارم سے لوگوں کو منافع زیادہ ہوتا ہے، اور دوسری یہ بات کہ یہاں پہ پانی جو ہے وہ سیم، جو زمین ہے وہ سیم زیادہ ہے، مطلب پانی کا لیول اوپر ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ فش فارم جو ہے وہ بنائے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پرافٹ لیا جا سکے. فش فارم کو بناتے وقت جو ہے وہ آپ کے پیسے زیادہ لگتے ہیں، لیکن ایک بار جب آپ کا بن جائے تو اس کے بعد آپ نے صرف فش کے جو بچے ہوتے ہیں وہ آپ نے فارم میں ڈالنے ہوتے ہیں، اور پانی کا لیول جو ہے وہ مینٹین رکھنا ہوتا ہے. اس کے لیے جو ہے وہ آج کل زرعی موٹرز، اس کے علاوہ ٹیوب ویل کا استعمال کرتے ہیں لوگ. یہ دیکھیں جناب، وہ موٹر جو الیکٹرک موٹر ہے وہ چلی ہوئی ہے، اور جو ہے فارم میں پانی وہ ڈالا جا رہا ہے تاکہ پانی کا لیول جو ہے وہ مینٹین رکھیں، اور اس کے علاوہ جو پانی کی آکسیجن کا لیول ہے وہ بھی مینٹین رکھا جا سکے. کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے پانی کا جو اوپر والی سطح ہے وہ گرم ہو جاتی ہے، اور نیچے والی سطح جو ہے وہ ٹھنڈی رہتی ہے. اور جب یہ رات شام کا وقت ہوتا ہے تو پانی کی اوپر والی جو سطح ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور نیچے والی سطح گرم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مچھلی کو اٹیک آ جاتا ہے، ایک قسم کا پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور مچھلیاں جو ہیں وہ مرنے لگ پڑتی ہیں. تو اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ روز کی روز جو ہے وہ موٹر چلا دیتے ہیں، پانی جو ہے وہ اس کا نیا ڈلتا رہتا ہے، اور آکسیجن جو ہے پانی کی وہ مینٹین رہتی ہے اور مچھلیوں کو اٹیک نہیں ہوتا. تو جناب، یہ آپ لوگ جو سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹی نہر کی جو ہیں وہ ایک قسم کی کراس کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ اس نہر کا پانی جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ نکالا جا سکے. مطلب اس نہر کا جو پانی ہے وہ بڑی نہر میں مکس نہیں ہوتا، درمیان میں نیچے سے پائپ گزرتے ہیں، اور پائپ میں جو ہے وہ پانی گزر کے دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہے. یہ انگریزوں نے ہی بنایا ہوا ہے اور ان کی ہی بدولت ہے، کیونکہ پاکستان میں تو اب اس طرح کی کوئی کر ہی نہیں سکتے. یہ جو ہے یہ لنک کینال ہے، یہ بڑی نہر اس کو کہتے ہیں. یہ اس سائڈ پہ جو ہے وہ دریائے چناب ہے، اس سائڈ پہ دریائے چناب کو یہ لنک کرتی ہے، اور یہ ہمارے گاؤں کو راستہ جاتا ہے. یہ کچا راستہ ہے، اس راستے پہ کوئی ساز و ناظری لوگ آتے ہیں، عام روٹین میں اس راستے سے کوئی بھی نہیں آتا. یہ ہم آپ کو دکھائیں گے جی. یہ نہر ہے، اس کے بعد یہ چھوٹی نہر ہے. یہ جو پائپ لگے ہوئے ہیں، اس پائپ کا مقصد یہی ہے کہ اس نہر کا پانی اس جو بڑی نہر ہے اس میں مکس نہ ہو.
اس نہر کا پانی بہت ہی ٹھنڈا ہے اور اس نہر کے کنارے پہ جو سکون ملتا ہے، جو ٹھنڈک ملتی ہے، وہ نہیں مل سکتی کہیں اور بھی۔ اچھا، یہ جو پانی ہے یہ پائپوں کے ذریعے دوسری سائڈ پہ جا رہا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہم آگے اور ہم نے ورزش سٹارٹ کی، کیونکہ ورزش انسانی صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور بلا ناغہ روز کی روز ہمیں ورزش کرنی چاہیے۔ ہم بلا ناغہ روز کی روز گھر سے نکل کے اس سائڈ پہ آتے ہیں، بڑی نہر تک آتے ہیں، کافی زیادہ لوگوں کی تعداد آتی ہے اور راستے میں ورزش وغیرہ کرتی ہیں تاکہ صحت جو ہے مینٹین رکھی جا سکے۔ گاؤں کے لوگوں کی صحت کا راز یہی ہے کہ وہ صبح صبح اٹھ کے کافی دور دور تک ایریا تک جاتے ہیں۔ کئی لوگ تو اپنے ڈیرے تک جاتے ہیں کہ بھینسوں کا دودھ وغیرہ دوتے ہیں، تو اس کے لیے انہیں ڈیروں تک جانا پڑتا ہے، وہ بھی پیدل جاتے ہیں۔ تو ہمارے تو اس طرح کا کوئی ڈیرا وغیرہ تو ہے نہیں، اس لیے ہم سمپلی گھر سے باہر جاتے ہیں، ورزش وغیرہ کرتے ہیں اور دوبارہ پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو ورزش انسانی صحت کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی خوراک امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ ورزش نہیں کریں گے تو آپ کے اعضاء جو ہیں وہ چست اور توانا نہیں رہیں گے۔ روز کی ہلکی پھلکی ورزش آپ کی صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اور آج کل کرونا کے سبب جو ہے وہ ورزش اور خوراک اپنی اور امیون سسٹم آپ کا سٹرانگ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ورزش کریں، امیون سسٹم کو سٹرانگ کریں اور اپنی خوراک کو مینٹین رکھیں۔ جی دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور مجھے کمنٹس میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو اور کس طرح کی ویڈیو پسند ہے۔ میں آپ کو گاؤں کی اور بھی ویڈیوز شیئر کر سکتا ہوں، تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ میرا، آپ کا اور ہم سب کا اللہ نگہبان۔